أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو کہ ہم نے تیار کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان وعدہ کر دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بے شک کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عنایت کرتا ہے اللہ پاک جس کو چاہے سمجھ، اور جس کو مل گئی سمجھ اس کو ملی بڑی خوبی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور جو خود خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کرو گے کہ دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپا کر دو اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور دور کر دے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کام سے خوب خبردار ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ نہیں ہے تیرے ذمے ان کو راہ پر لانا، اور لیکن اللہ جس کو چاہے راہ پر لا دے، اور جو خرچ کرو گے تم اپنے مال سو اپنے ہی واسطے جب تک خرچ کرو گے اللہ کی رضا جوئی میں، اور جو خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہیں جو رکے ہوئے اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے۔ ملک میں سمجھے ان کو ناواقف مالدار۔
ان کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا جی، اب معارف اور مسائل کی بات کرتے ہیں۔ اس سے قبل کے رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا۔ اب اسی کا متعلقہ امور کا مزید رکوع کے 7 آیت میں کیا گیا ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل آیت یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کے لیے گئے ہیں، لیکن بعض لوگ خراب چیز لے آتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفصیل حلال سے کی ہے، کیونکہ پوری عمدہ جبھی ہوتی ہے جب حلال بھی ہو۔ بس اس بنا پر اس آیت میں تاکید کی گئی، اور پہلی تفصیل پر دوسرے دلائل سے اس کی تاکید کو ثابت کیا جائے۔ یاد رکھو، یہ اس شخص کے لیے ہیں جس کے پاس عمدہ چیز ہو اور پھر وہ نکمی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جیسا کہ لفظ ما کسبتم اور اخرجنا اس کے موجود ہونے پر، اور لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون عمدن نکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور جس کے پاس اچھی سی چیز ہو ہی نہیں، وہ اس ممانعت سے بری ہے، اس کو وہ بری بھی مقبول ہے۔ لفظ ما کسبتم سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، لقولہ علیہ السلام اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا، تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ اچھا، اشر اعراضی کے احکام پر بات کرتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ میں لفظ اخرجنا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے۔ عشر کہتے ہیں جس زمین سے زمین سے کوئی پیداوار ملے تو اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ عشری زمین کی ہر قلیل و کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ سورہ انعام کی آیت آتوا حقہ یوم حصادہ وجوب عشر میں بالکل تصریح اور واضح ہے۔ عشر و خراج شریعت اسلامی کے 2 اصطلاحی لفظ ہیں، ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ ٹیکس کی ایک حیثیت۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عشر لفظ ٹیکس نہیں بلکہ اس ٹیکس سے زیادہ اصلی حیثیت عبادت مالی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کی کہ اسی طرح زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے۔ خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان چونکہ عبادت کے اہل اور پابند ہیں، ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ غیر مسلم چونکہ عبادت کے اہل نہیں، ان کی زمینوں پر جو عائد کیا جاتا ہے اس کا نام اخراج ہے، خراج۔ عملی طور پر زکوٰۃ عشر میں یہ فرق ہے کہ سونا چاندی اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد ہوتے ہیں، اور عشر زمین سے پیدا ہونے والے حاصل ہونے والی پر ہی واجب ہوتا ہے، یعنی جو پیداوار زمین سے ملتی ہے اس کا عشر اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق، اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو عشر ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اموال تجارت سونے چاندی پر کوئی نفع بھی نہ ہو تب بھی پورا سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عشر و خراج کی تفصیل کئی موقع نہیں فقہ میں مذکور ہیں، یہ سارے مسائل صحیح ہیں، یعنی خراج غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، عشر مسلمانوں سے، اور اگر زمین سے پیداوار نہیں مل رہی تو پھر عشر نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر الی قولہ، شیطان وما یذکر الا اولی الالباب، یہاں تک کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر خیرات دوں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی اس کی ہمت نہ ہو، دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے اعراض کرے کہ وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کسی صورت شکل بھی نہیں دیکھی، حکم کرنا تو درکنار رہا۔ اگر یہ خیال آئے تو صدقہ خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں ترقی اور برکت ہوگی، تو جان لے کہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا شکر کرے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب ظاہر اعمال اور باطن اعمال سے اللہ پاک خوب
باخبر ہے۔ اچھا جی، آگے ہیں یہ حکمت کی معنی اور تفسیر میں یؤتل حکمت من یشاء، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ لفظ حکمت قرآن میں بار بار آیا ہے، ہر جگہ اس کی تفصیل مختلف معنی میں بیان کی گئی۔ تفسیر بحر محیط میں اس جگہ تمام اقوال مفسرین کو جمع کیا، وہ تقریباً 30 ہیں، مگر آخر میں فرمایا کہ حقیقت سب اقوال متقارب ہیں، اختلاف نہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے، کیونکہ لفظ حکمت احکام بالکر کا مصدر ہے، جس کے معنی کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ اس لیے بحر محیط میں آیت بقرہ آتاہ اللہ الملک والحکمہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے کی تفصیل میں فرمایا الحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب وکمال ذلک انما یحصل بالنبوۃ۔ حکمت کے اصلی معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے لی گئی۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا کہ لفظ حکمت جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہیں، اور جب غیر اللہ سے اس کی نسبت کی جائے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کی مطابقت مراد ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب اس مفہوم کی تعبیریں مختلف ہیں، اس جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ علم صحیح، کہیں عمل صالح، کہیں قول صادق، کہیں عقل سلیم، کہیں فقہ الدین، کہیں اصابت رائے، اور کہیں خشیت اللہ۔ آخری معنی تو خود حدیث میں بھی مذکور ہے، رأس الحکمہ خشیت اللہ، یعنی اصل حکمت اللہ سے ڈرنا ہے، اور آیت یعلمہم الکتاب والحکمہ میں حکمت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے حدیث و سنت میں منقول ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت زیر نظر یؤتل حکمتہ میں یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ ظاہر یہی قول ہے ارشاد قرآنی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اشارہ ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ جس شخص کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہاں تک کسی قسم کے خرچ کرنے میں جب میں سب خرچ آ گئے، وہ بھی جس میں شرائط کی مذکورہ کی رعایت ہو، اور وہ بھی جس میں کل کی یا بعض کی رعایت نہ ہو، مثلاً فی سبیل اللہ نہ ہو، معصیت ہو، بالانفاق میں ریا شامل ہو یا انفاق کر کے اس پر احسان جتلانا ہو، حلال یا عمدہ مال نہ ہو۔ اس طرح نظر کے عموم میں سب نظریہ آ گئی، مثلاً عبادت مالیہ کی نظر، اسی مناسبت سے انفاق کے ساتھ نظر کو لائے ہیں۔ عبادت بدنیہ کی نظر ہو، پھر وہ مطلق ہو یا کسی عمل پر معلق، پھر یہ بھی اس کے ایفا کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ مقصود اس کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ یہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ حدود شرائط کی رعایت کی ترغیب اور عدت رعایت سے ترغیب ہوا، اور بیجا کام کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں کرتے، ان کی تصریحاً وعید سنائی دی گئی۔ آگے آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی الی قولہ واللہ بما تعملون خبیر۔ ظاہراً یہ آیت فرض اور نفل سب صدقات کو شامل ہے، اور سبھی اخفاء میں ہیں، افضل ہیں۔ اس میں دینی مسلط بھی ہے، اور کہ ریا سے ابعد ہے کہ لینے والا بھی نہیں شرماتا، اور دنیاوی مسلط بھی ہے کہ اپنے مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ مراد فضیلت اخفاء سے آیت میں فضیلت فی نفسی ہی ہے، پس اگر کسی مقام پر کسی عارض سے مثلاً رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ سے اظہار کو ترجیح ہو جائے تو افضلیت فی نفسی ہی منافی نہیں۔ یکفر عن سیئاتکم، کفارہ سیئات کچھ اخفاء کے ساتھ تو خاص نہیں، صرف اس بات پر تنبیہ کے لیے اخفاء کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا کہ اخفاء میں تجھے اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو منقبض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے گناہ اللہ پاک معاف کرتا ہے اور یہ تمہارے لیے فائدہ عظیمہ ہے۔ آگے آیت ہے لیس علیک ہداہم الی قولہ وانتم لا تظلمون۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ نیت بھی تمہاری اصل میں اپنے ہی نفع حاصل کرنے کی ہے، اور واقعی میں بھی حاصل خاص تم ہی کو ہوگا، اس پر زائد کیوں نظر کی جائے۔ یہ نفع خاص اسی طریق سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں اور کافر کو
نہ دے۔ یہاں غور کر لیجئے کہ صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہے جس کو ذمہ کافر کو بھی دینا جائز ہے، زکوٰۃ مراد نہیں، کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی اور کو دینا جائز نہیں۔ تفسیر مسئلہ، مسئلہ حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 مسئلہ کہ کافر ذمی یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں، اور دوسرے صدقات واجبہ نفل سب جائز ہیں، اس آیت میں زکوٰۃ داخل نہیں۔ اچھا جی، آگے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ الی قولہ فإن اللہ بہ علیم۔ یہاں فقراء سے مراد تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس آیت میں معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی فقیر ہی کہا جائے گا، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا۔ اچھا، تعرفهم بسیماہم سے معلوم ہوا کہ علامات کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح ہے، چنانچہ اگر کوئی مردہ اس قسم کا پایا جائے کہ اس پر ظن نہ رہے کہ اس کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا۔ اسی طرح لا یسألون الناس الحافا، اس سے یہ کہ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، یہاں لیکن بغیر لپٹ کر مانگنے کی نفی نہیں، چنانچہ بعض حضرات کا حکم ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ جو علم کے طلب سے یا کسی کام سے رکے ہوئے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، کاروبار میں مشغولیت اختیار نہیں کر سکتے، ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، اور وہ سوال نہیں کرتے تو ان کو اغنیاء سمجھتے ہیں ان کے ظاہریہ پیرن سے، تو پہچانتا ہے ان کے چہرے سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے تو اللہ کو اس چیز کی خبر ہے، یعنی ایسے لوگوں کو بھی ان لوگوں پر بھی اللہ کا مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم فی الحقیقت۔ السلام علیکم۔